اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ الفصل الثالث فی معنی الذات والعرض۔ المعانی المعتبرۃ فی الماہیات المأخوذۃ فی حدودہا وہی التی ترتفع الماہیۃ بارتفاعها تسمى الذاتیات وما وراء ذلك ارضیات محمولہ۔ تیسری فصل اس مرحلے کی پانچویں مرحلے کی وہ ذاتی اور عرضی کے اصطلاحات کے بارے میں ہے۔ عقلی علوم میں ذاتی اور عرضی کی اصطلاحات کن معنی میں استعمال ہوتی ہیں؟ منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں معرف کی بحث میں کہ تعریف چار قسمیں تعریف کی۔ تعریف یا حد ہوگی، حد تام ہوگی یا حد ناقص ہوگی، یا رسم ہوگی رسم تام ہوگی یا رسم ناقص ہوگی۔ تو علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں یہاں حدود البتہ عام ہیں، یہاں حد سے مراد معرف ہے بطور کلی، اس میں حد تام بھی آ جاتی ہے، حد ناقص بھی آ جاتی ہے۔ المعتبرۃ فی الماہیات، جو ماہیت میں معتبر ہوتے ہیں۔ کب؟ المأخوذۃ فی حدودہا، جن کو ہم اخذ کرتے ہیں ماہیات کی تعریف میں۔ مثلا پوچھا جاتا ہے مل انسان، انسان کیا ہے؟ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ الانسان حیوان ناطق، تو حیوان اور ناطق وہ معانی ہیں جو انسان کی تعریف میں ہم نے بیان کیے۔ مثال کے طور پہ پوچھا جاتا ہے پانی کیا ہے، ہم کہتے ہیں پانی، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ مائع ہے، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ پانی بارد الطبع ہے، سرد طبیعت کا حامل ایک مائع ہے۔ فرماتے ہیں کہ ماہیات کی حدود میں جب ہم ماہیت کی تعریف بیان کرتے ہیں، حد یہاں منطقی حد کے معنوں میں ہے۔ آپ معرف کی مباحث میں منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ معرف یا تعریف کی دو قسمیں ہیں، تعریف یا حد ہوگی یا رسم ہوگی۔ حد وہ تعریف ہوتی ہے کہ جس میں معرف یا جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اس کی جنس یا فصل بیان کی جائے۔ اگر جنس اور فصل دونوں بیان کی جائیں تو اسے حد تام کہتے ہیں۔ اگر فقط جنس یا فقط فصل بیان کی جائے تو اسے حد ناقص کہتے ہیں۔ مثلا اگر پوچھا جائے کہ انسان کیا ہے تو ہم کہیں کہ الانسان حیوان ناطق، تو حیوان اور ناطق وہ معانی ہیں کہ جو معتبر ہیں فی الماہیت، ماہیت انسان میں۔ مثال کے طور پر المأخوذۃ فی حدودہا، جو انسان کی تعریف میں اخذ کیے جاتے ہیں۔ وہی التی، اور ان معانی کی شأن یہ ہے کہ ترتفع الماہیت بارتفاعها، جب حیوانیت اٹھ جائے کسی وجود سے تو اس میں انسانیت نہیں ہوگی، جب ناطقیت ایک وجود سے اٹھ جائے تب بھی اس میں انسانیت نہیں ہوگی۔ وہی التی، یہ وہ معانی ہوتے ہیں کہ ترتفع الماہیت بارتفاعها تسمى الذاتیات، ان معانی کو جو ماہیات میں اس طرح سے معتبر ہوتے ہیں کہ اگر یہ معانی اٹھا لیا جائے تو ماہیت باقی نہ رہے، ان معانی کو کہا جاتا ہے ذاتیات۔ وما وراء ذلک، اس کے علاوہ وہ معنی جو ماہیات میں اس طرح سے معتبر نہ ہوں کہ ان کے اٹھا لینے سے ماہیت اٹھ جائے، نابود ہو جائے، نہیں، اگر آ جائیں تو بھی کوئی حرج نہ ہو، اگر اٹھ جائیں تب بھی ماہیت باقی رہے۔ ان معانی کو جو ماوراء ہیں، ان معانی کے جو معتبر ہیں اس طرح سے کہ اگر یہ اٹھ جائیں تو ماہیت چلی جاتی ہے، ان معانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارضیات۔ وہ ارضیات ہوتی ہیں جو اس ماہیت پر حمل ہوتی ہیں۔ پس ماہیت کی نسبت بعض معنی ذاتی ہوتے ہیں اور بعض معنی کیا ہوتے ہیں؟ عرضی ہوتے ہیں۔ عرضی کی دو قسمیں ہیں، فَإِن تَوَقَّفَ انتزاعُهَا وَحَمْلُهَا، ہم عرضیات کو جس ماہیت سے انتزاع کرتے ہیں اور اس ماہیت پر حمل کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کیا کہتے ہیں کہ الماء حار، پانی گرم ہے۔ ہم نے اس حار کو حمل کیا کس پر؟ پانی پر،
اور اس کو اخذ بھی انتزاع بھی کس کیا؟ ہم نے اس حارن کا انتزاع کس سے کیا؟ اس حرارت سے جو پانی میں پائی جاتی ہے۔ تو فَإِن تَوَقَّفَ انتزاعُهَا وَحَمْلُهَا عَلَى انضمام، اگر ان ارضیات کا موضوع اور ماہیت سے انتزاع اور ان ارضیات کا اس ماہیت پر حمل یہ موقوف ہو موضوع کے ساتھ کسی ضمیمے کا، تو سمیت ایسی ارضیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ محمولات بالضمیمہ، انہیں محمول بالضمیمہ کہا جاتا ہے۔ مثال دیں، فرماتے کا انتزاع الحار و حملها علی الجسم، آپ اگر کہیں کہ الجسم حارن، تو یہ حارن کا جو محمول ہے، جو الجسم کی ماہیت سے آپ نے انتزاع کیا پھر اس پر حمل کیا، اس کا انتزاع کس بات پر موقوف ہے؟ آپ کب جسم سے الجسم حارن انتزاع کر سکتے ہیں؟ اس وقت کہ جب جسم کے اندر حرارت بھی پائی جاتی ہو۔ اگر ایک جسم میں حرارت نہ ہو، حرارت اس کے ساتھ ضمیمہ نہ ہو، پانی کو جب تک گرم نہ کیا جائے، اسے ہیٹ اس میں اور حرارت نہ آ جائے، آپ نہیں کہہ سکتے الماء حارن، آپ نہیں کہہ سکتے الجسم حارن۔ تو جسم سے الحار کا انتزاع یا برعکس الحار کا حمل اس پر، یہ موقوف اس بات پر ہے کہ محمول کے ساتھ حرارت ضمیمہ ہو۔ تو بنابراین یہ ارضیات اگر ایسی ہوں کہ ان کا موضوع سے انتزاع اور ان کا معمول پر حمل اگر ایک ضمیمہ کے اس معمول کے ساتھ منظم ہونے اور ملحق ہونے کا محتاج ہو، تو ایسی ارضیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ سمیت محمولات بالضمیمہ کا انتزاع الحار وحملها علی الجسم۔ کیا ہے؟ آپ اگر جسم سے حار انتزاع کرنا چاہیں، اسے جسم پر حمل کرنا چاہیں، تو آپ کس کے محتاج ہیں؟ من انضمام الحرارت الیہ، آپ محتاج ہیں کہ اس کے ساتھ حرارت کو ضمیمہ کریں۔ وَإِلَّا یعنی إِن لَمْ تَتَوَقَّفْ، اگر انتزاع اور حمل موقوف ہو انضمام ضمیمہ پر، تو ایسی ارضیات کو محمولات بالضمیمہ کہتے ہیں۔ اور اگر موقوف نہ ہو، محمول کے ساتھ کسی اور ضمیمے کی ضرورت نہ ہو، خود ذات موضوع کافی ہو کہ اب اس سے یہ محمول اور یہ عرضی اس سے انتزاع بھی کر سکیں، اس پر حمل بھی کر سکیں، تو الا فخارج المحمول، اسے کہتے ہیں خارج المحمول، یا ایک اور اصطلاح اس کے لیے محمول بالصمیمہ، ضمیمہ اور صمیمہ، محمول بالصمیمہ یا فخارج المحمول، کالعالی والسافل، جیسے اوپر نیچے۔ آپ کہتے ہیں کہ السطح فوق، دیوار میرے سر پر ہے، تو دیوار پر فوق کا حمل اس طرح سے نہیں ہے کہ پہلے دیوار کے ساتھ کوئی چیز ضمیمہ ہو اور پھر آپ اس سے فوق انتزاع کر سکیں اور پھر اس پر حمل کر سکیں، یا آپ کہیں کہ الارض تحت، آپ اگر کہنا چاہیں کہ زمین میرے قدموں کے نیچے ہے، تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ پہلے زمین کے ساتھ اور ارض کے ساتھ کوئی ضمیمہ آپ ملحق کریں اور پھر اس پر تحت کو حمل کر سکیں یا انتزاع کر سکیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر تحت ہونا، فوق ہونا، یمین و یسار ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ محمولات ہیں جو کسی انضمام ضمیمہ کے محتاج نہیں ہیں۔ خوب، یہاں پر ایک چیز کی، ایک نکتے کی طرف توجہ رہے کہ اس فصل کو علامہ نے کچھ حد سے زیادہ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بالخصوص یہ جو ارضیات کی بحث ہے کہ ارضیات جو ہے دو قسم کے، یا محمول بالضمیمہ ہوں گی یا خارج المحمول ہوں گی، یا دوسرے الفاظ میں محمول بالصمیمہ ہوں گی۔ بنیادی طور پر نہایہ میں اشارہ کیا علامہ نے، دراصل علامہ کی ایک مخصوص نگاہ ہے ارضیات کے بارے میں، اور ارضیات کو بھی علامہ جوہر کی اور موضوع کی ایک خاص شأن سمجھتے ہیں۔ ایک معنی
ارضیات بھی علامہ کی نظر میں اصلاً موضوع کی ذات سے خارج نہیں ہوتی، بلکہ موضوع کی ایک شأن ہوتی ہیں، جیسے ذاتیات داخل ہوتی ہیں موضوع میں، ارضیات کے بارے میں بھی ایک خاص نگاہ ہے، لیکن بہرحال یہاں مشہور جو حکماء کا ایک نظریہ ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ بس وہ معانی جو ہم ماہیات پر حمل کرتے ہیں دو طرح کے ہیں، یا ذاتی ہوں گے یا عرضی ہوں گے۔ عرضی کو محمول بالضمیمہ کہیں گے ہم، یا محمول بالسمیمہ یا خارج المعمول کہیں گے۔ جہاں تک ذاتی کا تعلق ہے تو ذاتی کو کیسے ہم تشخیص دیں کہ ذاتی کی خصوصیات کیا ہے، اسے عرضی سے ہم جدا کیسے کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَالذَّاتِ یُمَيَّزُ مِنْ غَیرِهِ، وہ معانی جو کسی ماہیت کے لیے ذاتی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ذاتی ہوتی ہیں کسی ماہیت کے، ان کو جدا کیا جاتا ہے ان کے غیر سے، بِوُجُوهٍ مِنْ خَوَاصٍ، سے چند ایک خصوصیات ہیں ذاتی کی، ان میں سے کوئی سی ایک خصوصیت کے ذریعے، یہ سب خصوصیات کے ذریعے آپ یہ تشخیص دے سکتے ہیں کہ فلاں معنی اس ماہیت کی ذاتی ہے یا عرضی ہے۔ نمبر 1 منہا ان الذاتیات بینہ لا تحتاج فی ثبوتها لذی الذات الی وسط، کہتے ہیں ذاتیات بینہ ہوتی ہیں، انسان کا حیوان ہونا یعنی اس کا حیوان بمعنی زندہ حی ہونا، انسان کا ناطق ہونا، اس کو ثابت نہیں کرنا پڑتا کہ انسان ناطق ہے فلاں دلیل کی بنیاد پر، کسی وسط کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحتاج فی ثبوتها، ذاتیات کو ذی ذاتی کے لیے ثابت کرنے میں احتیاج نہیں ہوتی الی وسط، کسی درمیان میں میڈیم کی۔ 2 ومنها انها غنیۃ عن السبب، ذاتیات وہ سبب سے غنی ہوتی ہیں، اگر ذی ذاتی وجود میں آ جائے تو اس کے ساتھ ذاتی بھی وجود میں آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی وجود میں آ جائے اور پانی کی تری وجود میں نہ آئے، کہ اس کے لیے ہمیں کوئی ایڈیشنل ورک کرنا پڑے کہ پانی تر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر عرضی کو دیکھیں، مثلا پانی کو میٹھا کرنے کے لیے، پانی کو کڑوا کرنے کے لیے، پانی کو رنگدار کرنے کے لیے ہمیں ایک ایڈیشنل کاز چاہیے، تب جا کے مثلا پانی میٹھا ہوگا، پانی کڑوا ہوگا، پانی فلاں خاص رنگ کے رنگ میں رنگا جائے گا۔ تو یہی دوسری تشخیص کا معیار ہے ذاتی کی، وہ یہ کہ وَمِنَا أَنَّ غَنِيَّةٌ عَنِ السَّبَب، ذاتیات سبب سے غنی ہوتی ہیں، بمعنى أن لا تحتاج إلى یا أن لا تحتاج إلى سبب وراء سبب ذی ذاتی، وہی کاز جو ذی ذاتی کو تشکیل دیتی ہے، اسے وجود عطا کرتی ہے، وہی اس کاز کافی ہے کہ ذاتی بھی اس میں ایجاد ہو جائے، اس کے ساتھ ایجاد ہو جائے۔ خوب جی، فعلت وجود الماہیت بعینها علت اجزائها الذاتیہ، کسی ماہیت کے وجود کی جو کاز اور علت ہوتی ہے نا، وہ بعین ہی وہی علت اس کی ذاتیات کے وجود کی بھی علت ہوتی ہے۔ تیسرا معیار ذاتی کی تشخیص کا، ومنها ان الاجزاء الذاتیہ متقدمۃ علی ذی الذاتی، کہ ذی ذاتی کے لیے ذاتیات جو ہوتی ہیں نا، اجزاء ذاتیہ، وہ مقدم ہوتے ہیں انسان کی ماہیت پر، حیوانیت اور ناطقیت مقدم ہے۔ والاشکال فی تقدم الاجزاء علی الکل بان الاجزاء ہی الکل بعینہ فکیف تتقدم علی نفسها، یہاں پر ایک اشکال ہے کہ اجزاء وہ وہی کل ہی تو ہوتے ہیں، مثلا حیوان اور ناطق دو جز ہیں انسان کی ماہیت کے، جب یہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ حیوان ناطق وہی انسان ہی تو ہوتا ہے، اجزاء وہی کل ہوتے ہیں، اور کل اپنے آپ پر مقدم نہیں ہوتا۔ یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اجزاء ذی ذاتی کے ذاتی پر مقدم ہوتے ہیں؟ کیونکہ اجزاء وہی ذی ذاتی ہی ہوتے ہیں، تو ذی ذاتی اپنے آپ پر تو مقدم نہیں ہوتی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ جو اشکال ہے، والاشکال فی تقدم الاجزاء علی الکل،
کہ اجزاء کے کل پر تقدم کا اشکال کس عبارت میں اشکال؟ بأن الاجزاء ہی الکل، کہ اجزاء وہی کل ہوتے ہیں، بعین ہی وہی کل ہوتے ہیں، فکیف تتقدم علی نفسها، تو اجزاء کیسے اپنے آپ پر مقدم ہو سکتے ہیں؟ یہ اشکال علامہ فرماتے ہیں مندفع، یہ اشکال مندفع بأن الاعتبار مختلف، اعتبار مختلف ہے، آپ کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں؟ فالاجزاء بالاسر متقدمۃ علی الاجزاء بوصف الاجتماع والکلیہ، فرماتے ہیں کہ اجزاء، یہ جو آپ نے حیوان کو دیکھا اور ناطق کو دیکھا، یہ دونوں اجزاء متقدمۃ علی الاجزاء، ایک دفعہ آپ نے ان دو سب اجزاء کو دیکھا، ایک دفعہ ان اجزاء کو بوصف الاجتماع دیکھا۔ اجزاء سب اجزاء کو دیکھنا اور بات ہے، اور ان سب اجزاء کو ایک ساتھ اکٹھا ایک کل میں دیکھنا ایک اور بات ہے۔ زاویے دید کے مختلف ہیں۔ اگر آپ اجزاء پہ کتنے اجزاء ہیں، سب اجزاء پہ آپ کی نگاہ ہو، لیکن آپ کی نگاہ میں اجتماع ان کا نہ ہو، تو یہ ہوتے ہیں اجزاء مقدم ذی ذاتی پر، اور یہ عین ذی ذاتی نہیں ہوتے۔ ہاں اگر اجزاء کو بفصل اجتماع دیکھا جائے تو پھر یہ عین ذی ذاتی ہوتے ہیں۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ اجزاء مقدم ہوتے ہیں ذی ذاتی پر، تو ہماری مراد یہ ہے کہ اجزاء جو ہے بوصف الاجتماع نہیں، جمیع اجزاء جب آپ ان کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہ ذی ذاتی پر مقدم ہوتے ہیں۔ فالاجزاء بالعصر، سب اجزاء، تمام اجزاء، متقدمۃ علی الاجزاء، یہ ان اجزاء پر جب اجزاء میں وصف اجتماع اور کلیت بھی آ جائے تو یہ ان پر مقدم ہوتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہو گیا اس اشکال کا۔ علاوہ بری دوسرا جواب دے رہے ہیں اس اشکال کا کہ کیسے اجزاء جو کہ بعین ہی ذی ذاتی ہوتے ہیں، جو کل ہوتے ہیں، اپنے آپ پر مقدم ہو سکتے ہیں۔ الا انہا انما سمیت اجزاء، اجزاء کو اجزاء کیوں کہتے ہیں؟ لکون کل واحد منہا جزءا من الحد، ان کو اجزاء اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک ذی ذاتی کی حد اور تعریف کا جز ہوتا ہے۔ حیوان الناطق میں حیوان بھی انسان کی ماہیت کا اور انسان کی حد کا جز ہے، اور ناطق ایک دوسرا جز ہے، اسی لیے تو ان کو اجزاء کہا جاتا ہے۔ وَإِلَّا فَالْوَاحِدُ مِنْهَا عَيْنُ الْكُلِّ، وگرنہ اگر تعریف مد نظر نہ ہو تو جب انسان کے اجزاء یعنی حیوانیت اور ناطق کو آپ دیکھتے ہیں تو انسان کی حیوانیت ہوئی، انسان سے ہٹ کر تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وَإِلَّا فَالْوَاحِدُ مِنْهَا، انسان کی حیوانیت ہو یا انسان کی ناطقیت ہو، ان میں سے ہر ایک عین الکل، وہی کل ہی ہوتا ہے، آنی ذی ذاتی یعنی ذی ذاتی ہی تو ہوتا ہے، بنابراً یہ اشکال اس پر وارد نہیں ہے۔ تو یہ دو معانی ذاتی اور عرضی کے معقولات میں اور فلسفے میں کیا ہوتے ہیں، ان کا ماہیت کے ساتھ کیا ریلیشن ہوتا ہے، اور کسی ماہیت کی تعریف میں اس کی ذاتیات سے کیا مراد ہوتی ہے اور اس کی عرضیات سے کیا مراد ہوتی ہے۔ عرضیات کی کتنے قسمیں ہیں، ذاتیات کی خصوصیات کیا ہیں، انہیں کیسے تشخیص دیا جائے کہ یہ کسی ماہیت کی ذاتیات ہیں، عرضیات نہیں ہیں، تو اس بات پر یہ تیسری فصل کے جو کنٹینٹ اور محتوا تھا وہ اسی بات کی توضیح تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔